پاکستان جو ایک اسلامک بیس سوسائٹی ہے وہاں پہ اتنا زیادہ رائزنگ ایتھیزم ہے کیوں؟ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیمس ایتھیسٹ. رچرڈ ڈاکنز ہے, سیم ہیرس ہو گیا, نیل ڈی گراس ٹائسن ہو گیا. کمیونزم کو ذرا لبرلزم سے سپریٹ کر دیا تاکہ لبرلزم ذرا اچھی لگتی ہے, میٹھے میٹھے انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مثال ہم نے پھینک دیا ادھر. ان کے پاس آج بھی میں جتنا بھی ریسرچ کیا ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا آرگومنٹ دیکھا ہی نہیں جو کوئی لیجیٹمیٹ ہو. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ تو فلاسفیز دے رہے ہیں, اور ان سب کی جو فلاسفیز ہیں نا, اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو دے آر آل ایموشن بیسڈ فلاسفیز. اور یہ اگر آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں, جو بندہ جینیس ہے, جو بندہ انٹلیکچوئل ہے, بگ بینگ تھیوری سے بڑا شو کس کا میں نام لوں, ہر جگہ پہ انٹلیکچوئل بندہ ساتھ ہی ساتھ وہ ایتھیسٹ ہے. ہر انسان کی اصلیت دیکھنی ہے, دیکھ لو کہ وہ کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. جس سوشل میڈیا پہ آپ طارق جمیل صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, اسی سوشل میڈیا پہ آپ رچرڈ ڈاکنز کو دیکھ سکتے ہیں. رچرڈ ڈاکنز جس نے خود کہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں باسط رحمان اور آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں ٹوین ٹی وی پوڈ کاسٹ میں. اٹس بین اے وائل بٹ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کانٹینٹ کو واپس لے کے آئیں. اینڈ ناؤ دیٹ وی آر بیک, ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پوڈ کاسٹ بنائیں. ہمارے پوڈ کاسٹ فوکس کریں گے آن دا رائزنگ سچویشنز اسپیسیفکلی ود ان پاکستان اینڈ ادر ایشوز دیٹ وی سی اراؤنڈ دا ورلڈ, دو ہمارا فوکس زیادہ ہوگا پاکستان کی ریجن کے اوپر. One of those topics that we want to start off with today is a very key topic جو ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے, اور وہ ہے the rise of atheism in Pakistan. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت ہی سینسٹیو ہے, اور شاید بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہے. ریپڈلی ایتھیزم رائز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, لیکن کیونکہ وہاں کا ایسا سوسائٹی ہے, ایسا ماحول ہے جہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن اتنی ہو نہیں سکتی, بہت سے لوگ کلوزٹڈ ایتھیسٹ ہیں. وہ کلوزٹڈ ایتھیسٹ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھ رہے ہیں, اینڈ وائل اس کا ایفیکٹ شاید اتنا زیادہ ابھی نہیں نظر آ رہا, ہماری اگلی نسلوں کے اندر نظر آئے گا. اس ٹاپک کو لے کے جاتے ہوئے میں ڈسکس کر رہا ہوں اپنے گیسٹ عاطف رحمان صاحب کے ساتھ. ہمارے گیسٹ عاطف صاحب ایک انٹرپرینور ہیں, ایک ایجوکیٹر ہیں, اینڈ آف کورس ٹوین ٹی وی کے فاؤنڈر ہیں. ہم آج اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایتھیزم کیوں بڑھ رہا ہے, کیا اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں, کون ہے جو اس کانسیپٹ کو پروموٹ کر رہا ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے اس سب کو روکنے کے لیے. السلام علیکم آپ. وعلیکم السلام. اور آپ بتائیں کیا مصروفیت ہے آج کل؟ بس کام کام اور صرف کام, الحمدللہ. چلیں پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں. پھر شور, بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لے کے شروعات کریں. اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, اینڈ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کامیابی دے. آف کورس کسی بھی ایشو کے اوپر بات کرنا, اویئرنیس کریٹ کرنا از آلویز امپورٹنٹ. سو یس, بسم اللہ کریں. تو اب ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر ہم آئے ہوئے ہیں. اب پاکستان جیسا ملک جو بنا اسلام کے نام پہ ہے, جہاں پہ میجورٹی پاپولیشن مسلم ہے, وہاں پہ ایتھیزم جیسے ایشوز کیوں سپریڈ ہو رہے ہیں, اس کی کیا ریزننگ ہو سکتی ہے؟ بس جو سب سے مین چیز ہے نا دیکھنے والی, اس کو سب سے پہلی چیز کو ایڈریس جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایتھیزم ہے کیا. ٹھیک ہے نا, دو ورڈز ہوتے ہیں, ایک ایتھیزم ہوتا ہے اور ایک ایگنوسٹکس ہوتا ہے. ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں, ایتھیسٹ کی اگر آپ ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھیں جا کے, تو ایتھیسٹ وہ انسان ہے جو نعوذ باللہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ ہی نہیں بلیو رکھتا, وہ ماننے کے لیے نہیں تیار کہ اللہ تعالیٰ ہے, نعوذ باللہ. دوسرے ہوتے ہیں ایگنوسٹک, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہیں ہے, بٹ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ خدا ہے کہ نہیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو دیم ان کے پاس انف ثبوت نہیں ہے جس سے وہ یہ مان سکے کہ گاڈ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, وہ یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ. یہاں پہ بات آ جاتی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو ایک معاشرہ ہی اسلامک بیس سوسائٹی ہے, وہاں پہ اتنا زیادہ رائزنگ ایتھیزم ہے کیوں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو آج کل کے دور میں مجھے نظر آتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا. جس سوشل میڈیا پہ آپ طارق جمیل صاحب کو دیکھ سکتے ہیں,
उसी सोशल मीडिया पे आप रिचर्ड डॉकिंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं, जो डिफरेंट यूथ जो होते हैं, यंग जनरेशन जो है, उनके साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो वाले आर्गूमेंट्स अगर आप सुन लें, जिस इंसान को थोड़ी सी भी इस्लामिक नॉलेज हो, वो कई दफ़ा हंसना शुरू कर देता। और वो क्यों हंसना शुरू करता है? क्योंकि उनके टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतनी दफ़ा जो है ना इस्लामिक टीचिंग्स में उनके आंसर्स दिए गए हैं, भाई आंसर्स अपॉन आंसर्स अवेलेबल हैं। इट्स ओनली अप टू यू वेदर यू लाइक टू एक्सेप्ट दोज आंसर्स और नॉट। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि अब हम अपनी यंग जनरेशन को सही टाइम से एजुकेट करना क्यों नहीं शुरू कर रहे, ठीक है ना। आज भी आपकी इस्लामियात की बुक इतनी सी है और मैथ की बुक इतनी सी है, तो जब आपकी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी एक सब्जेक्ट को, तो फिर उसके बाद जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। यहाँ पे दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जब भी आप किसी मूवमेंट को देखते हैं या किसी स्कूल ऑफ थॉट को देखते हैं, आप उसमें उसके जो लीडर्स होते हैं ना, आपने उसको कोई ना कोई होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, वेदर यू लाइक टू एक्सेप्ट इट और नॉट, यू आर फॉलोइंग समबडी। ये कई एथियस्ट होते हैं जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन एवरीबॉडी, ये वो ब्ला ब्ला, बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फेमस एथियस्ट। इस वक्त के फेमस एथियस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कौन है, तो आप क्या कहेंगे? रिचर्ड डॉकिंस है, ठीक है, सैम हैरिस हो गया, अपना नील डिग्रास टाइसन हो गया, ये जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े कुछ नाम है, मेनली साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर एक्टर्स भी हैं जिनके पास वॉइस है। अभी एक वो जो जावेद अख्तर है इंडिया का, वो भी ओपनली एथियस्ट है। फिर बड़े बड़े लोग नज़र आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आई रिमेंबर डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में आए हुए थे, तो उन्होंने इतने ज़्यादा एथियस्ट के जो है वही जो पाकिस्तान में रहने वाले थे उनके साथ बैक एंड फोर्थ किया था। फिर कई लोग होते हैं जो पहले एथियस्ट थे लेकिन फिर वो इस्लाम पढ़ते हैं तो वापस इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। द रीज़न मैंने ये रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोगों के ऊपर बात की है, नॉट टू लॉन्ग अगो आई हैड अ क्लाइंट एंड उसने ना एक फ़नी बात की। वो कहता है कि ये जो होते हैं ना ब्रिटिश लोग, उसका टाइम यूके में बड़ा गुजरा था, तो वो कहता है ब्रिटिश लोगों का मसला ये है कि ये लोग सूट एंड टाई जब पहनते हैं ना, और जो इनके बोलने का स्टाइल है, इन चीज़ों की वजह से लगता है कि ये जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप इसके साथ बैठना शुरू कर दो कई दफ़ा, तो आपको पता लग जाए कि ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, एंड यू वुड बी लाइक, इज़ दिस रियली ट्रू? इज़ दिस रियली एन एजुकेटेड पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू? एक्सेंट है ना, बस वो ब्रिटिश एक्सेंट करके बात करेंगे तो वो वैसे ही देख के सुन के लगता है कि मतलब। अभी अब मुझे याद है कि रिचर्ड डॉकिंस ने नॉट टू लॉन्ग अगो एक शो किया था मेहदी हसन के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड वो बैक एंड फोर्थ हुआ। फेमस शो था वो, बहुत फेमस शो था, उसके बहुत से क्लिप्स वायरल भी हुए। अब उन क्लिप्स के नीचे मैंने इतने लोगों को पाकिस्तान से देखा कमेंट करते हैं सेइंग कि भाई ओ देखो कितने ज़बरदस्त किस्म के वैलिड आर्गूमेंट्स दे रहा है, ये वो दे रहा है। उसी शो के शुरू में या समवेयर इन बिटवीन उसने बोला है कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ पूरे, मैंने कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया कुरान पढ़ने में। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुम एक यहाँ पे बैठ के तुम्हारा पूरा करियर ही ये है कि तुम पूरी दुनिया में जाके लोगों को ये प्रूव कर रहे हो कि भाई नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है या ये चीज़ें नहीं है। आपका तो सुबह से लेकर रात तक आपकी ज़िंदगी का पर्पस ही ये बना हुआ है कि आप बस लोगों को समझा रहे हो। इनकम है कि ये आपके सोर्स ऑफ इनकम भी है, वो उसको तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके उसकी नेटवर्थ देख लेना तो आप देख के हैरान हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े प्रीचर बने हुए हो एथियज़म के, और जोन सा मज़हब इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब लाइक पॉपुलेशन वाइज तो कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है दुनिया में, लेकिन जो कन्वर्जन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोइंग रिलीजन है इस वक्त, वो तो दुनिया में इस्लाम है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान मजीद पढ़ के आप जो है लाइक आई एम सेइंग कि यू हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम और नॉट, बट कम से कम तुमने पढ़ा तो थोड़े थोड़ी चीज़ों को पिक किया हुआ है कि ओ जैसे ओ डू यू रियली बिलीव दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट ऑन द हेवंस थ्रू अ फ्लाइंग हॉर्स, और ये वो इस तरीके की बातें। मतलब आप इन लोगों के अगर आर्गूमेंट्स देखें
تو ان کے پاس تو صحیح لیول کے آرگیومنٹس ہی نہیں ہے. آج بھی وہی تھکے ہوئے او جی ٹیررزم کے اوپر باتیں کرنا سب کو. یار اتنے یار یہ والے ٹاپکس کے اوپر اتنے زیادہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے اسکالرز نے تھرو آؤٹ دا ٹائم, یہ سب سے زیادہ جو 9/11 کے بعد یہ ایشوز شروع ہوئے اتنی ڈیٹیل میں یہ والے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہوا ہے. تو تم کب تک یہی تھکی باتیں کرتے رہو گے کہ او جی اسلام میں عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں, اسلام میں یہ او جی ٹیررزم پروموٹ کرتا ہے. یہ تو مطلب یہ اس لیول کے تھکے ہوئے آرگیومنٹس ہیں کہ میں تو اب ان کو پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. انٹرپٹ یو بٹ یہی رچرڈ ڈاکنز جو تھا, اس کا ایک دفعہ میں نے ایک کلپ سنا تھا. یہ کہتا ہے کہ جی اف آئی واز ٹو چوز اے ریلیجن آؤٹ آف دا فیمس ونز ان دا ورلڈ, انسٹیڈ آف اسلام آئی ووڈ چوز اے پیسفل ریلیجن لائک کرسچینٹی. اب یہی اس کی منافقت ہے کہ ایک طرف کہتا ہے میں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف کہتا ہے میں ایک پیسفل ریلیجن چوز کروں گا کرسچینٹی کی طرف. ایون دو اگر آپ دنیا کے سارے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لو, سب سے زیادہ جس مذہب کے نام پہ لوگوں کا قتل عام ہوا ہے کرسچینٹی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. اب میں کرسچنس کو نہیں برا کہہ رہا, ظاہر ہے لوگوں نے ان کے نام پہ کیا ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ اگر عیسائیوں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کرسچنس برے ہیں, لیکن ان کے نام پہ سب سے زیادہ قتل کیے گئے ہیں, سب سے زیادہ سلاٹر کیے گئے ہیں, سب سے زیادہ ریپ کیے گئے ہیں, پلج کیے گئے, سب کچھ جو کیا گیا میجورٹی یو ول فائنڈ کی کرسچینٹی کے تھرو. لیکن اب یہ رچرڈ ڈاکنز جس نے خود کہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پیسفل ریلیجن چوز کروں گا ایز اپوز ٹو اسلام. اب تمہارے پاس یہ نالج کیسے ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایک پیسفل ریلیجن نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا باسط, آپ نے جو یہ بات کی ہے نا, اسی کے اوپر میں اگر فردر جاتا ہوں اب, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے ان لوگوں کے پاس باتیں آ رہی ہیں. وائی آر یو سو فوکسڈ آن ٹاکنگ کہ بھائی اسلام جو ہے ٹیررسٹ ریلیجن ہے, اسلام میں یہ ہے, اسلام میں وہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ایک, اور یہ میں صرف رچرڈ ڈاکنز کے اوپر بات نہیں کر رہا, آپ جس کو بھی دیکھیں, جتنے بھی یہ اینٹائی ریلیجس لوگ ہیں, جتنے بھی, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کرسچنز یہ کہتے ہیں یا ہندوز یہ کہتے ہیں, میں ٹاکنگ اباؤٹ کہہ رہا ہوں ایتھیسٹ لوگ. جتنے بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ وہی جہاد والی بات لے کے آتے ہیں, اور یہی برقعے والی بات لے کے آ جائیں گے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ جو اتنے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں, آ جاؤ ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ تم تو سائنٹیفک انسان ہو, تم ٹھیک ہے, تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا یہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے, تو تم ہمیں ثابت کر دو نا. کہہ دو اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں, کہہ دو قرآن میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا. قرآن میں آپ وہ لے چیری پک ٹاپکس کر لو. ظاہری سی بات ہے اگر آپ آؤٹ آف نو ویئر رینڈملی کسی کو بتا دو کہ بھئی او جی وہ ایک فلائنگ ہارس پہ ہیونس پہ جانا, تو ظاہری سی بات ہے یہ امیڈیٹ لیول پہ تو اہل عرب نے نہیں یہ بات مانی تھی, انہوں نے بھی آگے سے جو ہے کویسچن آنسرس کیے تھے وچ واز فائن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جواب بھی دیے تھے. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی. ایون یہ فلائنگ ہارس والی جو بات کرنی ہے, اس میں کوئی اتنی انبلیویبل بات اپنی جگہ بھی نہیں ہے, بیکاز ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہر ہارس فلائی کرتا ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے مکہ میں جائیں گے, ایک گھوڑے کو لیں گے, آپ اس کو آرڈر دیں گے, وہ آپ کو لے کے جائے گا جروسلم تک, اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں میں لے کے جائے گا. ہم نے ایز اے ون آف میریکل ہی بتایا ہے, اور میریکل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ نان ریپیٹنگ چیز ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے ایز اے پروف, ایز این ایویڈنس کہ یہ ایک پروفٹ ہے. اگر یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو میریکل تو نہ آیا نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز نہ ہوتی نا تو تب کہتے کہ کیا ایسی کیا بات کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مان لیں کہ وہ پروفٹ ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آج کل کے جس سائنس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جو سائنٹیفک انکوائریز ہمیں مل رہی ہیں, جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, وہ زیادہ ہارڈ ٹو بلیو ہے دین دا تھنگس دیٹ وی ریڈ ان دا قرآن یا ایون دیز میریکلس. اب یہ سب اٹامک پارٹیکل زیادہ انبلیویبل چیز ہے یا فلائنگ ہارس انبلیویبل چیز ہے؟ آپ ایک انسان کو لو جو آج سے 1000-2000 سال پہلے رہتا ہو, ایون 100-150 سال پہلے رہتا ہو, اس نے کبھی کوئی ٹیلیسکوپ نہیں دیکھی, اس نے کبھی کوئی مائکروسکوپ نہیں دیکھی, اس کو آپ کہو کہ جی سب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں, تو اس کا دماغ ہی نہیں سمجھ نہیں پائے گا کہ وٹ از دیٹ, اس کی کیا بات ہے. بٹ گھوڑا کم از کم, گھوڑے تو سامنے تھے ہی سے, پرندے تو اڑ ہی رہے تھے, یہ کوئی
اتنا انہونی چیز نہیں تھی جتنی وہ چیزیں ہیں جو آج ہم سائنس پہ دیکھے بغیر ایمان لا چکے ہیں کہ یہ بھی چیز ہے. بات ساری یہ ہے باسط کہ نا کئی لوگ یہ ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کے پیچھے سے کن لوگوں کے ہاتھ ہے جو ان لوگوں کو اس لیول کی فیم ملی ہوئی ہے. ان لوگوں کی جو فیم ہے نا یہ بھی کوئی بڑی کنٹروورشل بات ہے کہ اتنے فیمس کیسے ہو گئے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا, لیکن چلو کہہ دو کہ بھائی آج کل, اور یہ لوگ بہت عرصے سے فیمس ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ایک جنرل ٹاپک کے اوپر ہے, ہم صرف رچرڈ ڈاکنز کے اوپر بات نہیں کریں, جنرل ایتھیزم کے اوپر بات کریں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے کئی لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ ایتھیزم کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وہ وجوہات نکالتے ہیں. ایک تو جو سپیریورٹی آتی ہے آپ کو نارتھ امریکہ سے, جسٹ بیکاز دے آر بیٹر ان سرٹن ایلیمنٹس. یہ بھی میں لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دے آر اونلی بیٹر ان سرٹن ایلیمنٹس, ہر چیز میں نہیں ہے بہتر. پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ. ایگزیکٹلی. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھو انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے وہ یونیورسٹیز بنائی ہے, انہوں نے ریسرچ کیے ہیں, انہوں نے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے ہیں, پروف لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں آبویسلی ڈارون تھیوری کو بہت بڑا ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے ایتھیزم کے لیے ایز ویل. Even though that doesn't really prove atheism, but obviously I feel like Darwin theory ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر سیپریٹ پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. لیکن that being said, کئی لوگ ایسے ہیں جو ایتھیزم کی طرف اس لیے بھی جاتے ہیں جو اس طریقے کا بلیف رکھتے ہیں کہ بھئی اگر خدا ہوتا تو بچے نہ مرتے, سونامیز نہ آتے, یا مطلب لوگوں پہ ظلم نہ ہوتا, غریب نہ ہوتا کوئی, سارے ہی امیر ہوتے, یہی سب کچھ ہوتا. اس طریقے کے آرگومنٹس بھی لوگ کرتے ہیں. اینڈ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ویسے ہی فیملی لائف میں بڑے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں کچھ پرابلمس چل رہی ہوتی ہے. اینڈ وائل دس کین بی اے ویری گڈ سائن فار اے پرسن ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ, وہ لوگ کئی دفعہ انفارچونیٹلی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں that this is a sign to be away from these practices. کہ بھئی دیکھو اگر ایک بندہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے تو اس پہ فوراً سود بھی حلال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, شراب بھی حلال ہو جاتی ہے, اس کو پھر کیا تو بوائے فرینڈ, کیا تو گرل فرینڈ, کیا تو نکاح, اس کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, اگر وہ LGBT کمیونٹی کا ہے اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی تو آٹومیٹکلی دا منٹ وہ اپنے آپ میں وہ والا بلیو لے کے آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو ایتھیسٹ ہوں, آئی ڈونٹ بلیو ان اے گاڈ, اس کو تو سچ مچ میں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے یہی تو شکل تھی اس کو جو ریسٹرین کرنے والی تھی کہ مذہب ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے, ایک طرف دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ تو فلاسفیز دے رہے ہیں, اینڈ ان سب کی جو فلاسفیز ہیں نا, اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو دے آر آل ایموشن بیسڈ فلاسفیز. یہ لوگ کوئی مذہب کو جو ہے ڈسپروو نہیں کر رہے اپنی باتوں میں. اگر آپ کا آرگیومنٹ صرف یہ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم ان کو گاڈ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے, تو یہ والا تو آرگیومنٹ پھر آپ کو سمپل سا, پھر آپ نے تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے تو مذہب کو کبھی اسٹڈی ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کسی بھی مذہب کی بات کریں, اسپیشلی جو جیسے کرسچینٹی اینڈ اسلام جیسے جو موسٹ فیمس ریلیجنز ہیں, اگر آپ ان کو بھی اسٹڈی کریں تو یہ والے تو جواب بالکل کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے نا, سمپل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ امتحان ہے, یہ دس از ناٹ اٹ, دس از نتھنگ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اینڈ آل دیٹ. یہ تو موسٹ ریلیجنز کے یہی کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, ویدر یو بلیو ان اٹ اور ناٹ دیٹس ون تھنگ, بٹ آپ کے جو بیسک آرگیومنٹس ہیں نا, ان جو ٹپیکل ایتھیسٹ ہیں ان کے یہی بیسک آرگیومنٹس ہیں. پھر ایک ذرا ایڈوانس لیول کے ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو پھر ایسے ایک ایک چیز کو پکڑنے لگ جاتے ہیں. گاڈ کو کیا ضرورت ہے ہم عبادت کریں, گاڈ کو کیا ضرورت ہے یہ ہمارے سے عبادت کروانے کی, ہم سے یہ چیزیں کروانے کی, ہمیں بنانے کی کیا ضرورت تھی, یہ ساری چیزیں کر کے. اینڈ آل آف دیز کویسچنز, میں ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے ان کویسچنس کو آنسر کرنا. ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ایسے لوگوں کو کال آؤٹ کرنا جو ایتھیزم کو پروموٹ تو ایسے کرتے ہیں کہ بس یہی سچ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے اندر کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ انہوں نے اس ریلیجن کو پڑھا ہی نہیں جس ریلیجن نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے طرف کنورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا,
یہ کیا ایکسکیوز آگے کہ او طالبان ہیں تو آئسس ہے تو اس وجہ سے اس مذہب سے دور رہنا چاہیے. یہ تو کہیں کا بھی اصول نہیں ہے. یہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بندہ پاکستان میں نہ آئے, یہاں پہ جو ہے مجرم رہتے ہیں, امریکہ بھی نہ جائے. پھر تو پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ چور رہتے ہیں, مجرم رہتے ہیں, قاتل رہتے ہیں, بندہ ان ملکوں میں جانا چھوڑ دے. بلکہ اسٹیٹسٹکلی اگر دیکھا جائے نا تو دا موسٹ نمبر آف ڈیتھس پر رجیم جو کسی رجیم کے اندر ہو چکا ہے وہ مذہبی رجیمز نہیں رہی, وہ کمیونسٹ ایتھیسٹ رجیمز رہی ہیں. پر کپیٹا جتنے لوگ ان کے ملک میں تھے اس حساب سے پروپورشنٹلی وہ زیادہ ایتھیسٹ رجیمز کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم ہے ایز اپوز ٹو ریلیجیس رجیم. ایتھیسٹ رجیم میں اس لیے ہوا ہے نا کیونکہ آپ کا بلیو ہی نہیں ہے کچھ. آپ کا بلیو ہی یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی آپ نے ترقی کر لی, جتنی پاور گین کر لی وہی ہے. آج بھی دنیا میں جون سی موسٹ اپریسو رجیم سمجھی جاتی ہیں, ایک نارتھ کوریا سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہے, چائنا ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہے. اب یہ والی جون سی رجیمز ہے, رشیا ہے اس کو بھی بہت ظالم سمجھا جاتا ہے اسپیشلی ویسٹ کے اندر, وہ بھی پیور کٹ ایتھیسٹ ہیں. یہ سارے ایتھیسٹ ہیں. اب انہوں نے بس کمیونزم کو ذرا لبرلزم سے سپریٹ کر دیا تاکہ لبرلزم ذرا اچھی لگتی ہے, میٹھی میٹھی لگتی ہے, میٹھے میٹھے انداز میں, پیارے انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مثال ہم نے پھینک دیا ادھر, اور وہی بس ہمیشہ ٹیررسٹ کے اوپر ہی پھینکا ہے. کبھی بھی یہ ماننا ہی نہیں. بچے چھوٹے 2 سال کے بچوں پہ میزائل پھینک دو اور کہہ دو ہم نے ٹیررسٹ پہ میزائل پھینکا ہے. ظاہر ہے نا وہ ٹیررائز کر رہا تھا نا بیچارے ان کی افواج کو. تو ان کی جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اوور آل ایک جو لیڈرز آف ایتھیزم ہے نا, ان کے پاس آج بھی میں جتنا بھی ریسرچ کیا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, اگر آپ نے دیکھا ہے تو بی شیور ٹو شیئر اٹ ود می, میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا آرگومنٹ دیکھا ہی نہیں جو کوئی لیجیٹمیٹ ہو. ٹھیک ہے, اینڈ لیجیٹمیٹ آرگومنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو او اگر آپ کے یہی آرگومنٹس ہیں, او جی دیر از نو پروف کہ اگر گاڈ ہے کہ نہیں, یو جسٹ بلیونگ ان قرآن بیکاز یور پیرنٹس ور مسلم, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ وہی اپنے والدین کے مذہب پہ ہو, یہ ہو, سب کچھ ہو, یہ والی باتیں نا کوائٹ آنیسٹلی بہت پرانی ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانسز کا دور ہے, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں, سب ہر انسان کی اصلیت دیکھنی ہے, دیکھ لو کہ وہ کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, وہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے, کس قسم کے بلیفس رکھتا ہے. تھوڑا سا آپ اس کے کانٹینٹ کی ہسٹری میں چلے جاؤ نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اینڈ دیٹس وائی آپ دیکھ لو نا, اگر پاکستان کی چھوٹی سی مثال لو تو یہی تھا کہ ماں باپ تھے نون لیگ کے اور بچے تھے پی ٹی آئی والے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل بلیف تھا نا. اسی طریقے سے ریلیجس بلیفس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں مذہب تو کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے یا کوئی اور ہے, لیکن بچے جو ہے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو فیملیز میں بھی اتنی امپورٹنس ہر جگہ پہ نہیں دی جاتی ریلیجن سکھانے کی, اور کئی دفعہ ریلیجس ریچولس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے لیکن ایکچوئل ریلیجس ٹیچنگس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اور وہ یہی بات ہے کہ آپ بچوں کو یہ تو سکھا دیتے ہو کہ نماز پڑھو, لیکن بچوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ معراج کا واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بچوں کو کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں ملتا کہ بھئی یہ نماز جو ہے یہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہودیوں کے ہاں بھی نمازیں ہیں. کسی کے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ روزے بھی پہلے رکھے گئے ہیں. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر مینشن کیا ہے کہ ہم پہ روزے فرض کیے جس طریقے سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. اس لیے امتوں پہ زیادہ مشکل تھے. وہ تو پھر کس طریقے کے تھے وہ ایک سیپریٹ بات آ گئی نا. بات یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جا رہا ہو بھائی صبح یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ٹیک دا ٹائم, میک دی ایفرٹ, ٹاک ٹو یور کڈز اباؤٹ دیز ایشوز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر کی, اسپیشلی جن گھروں میں ٹین ایجرز ہیں نا, ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اسپیشلی اگر آپ اوورسیز رہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو ایک مینٹیلٹی کے ساتھ ریز کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی آپ کا ٹیچر جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہ والی بات تو پاکستان میں بھی اب صحیح نہیں ہے اور اوورسیز میں بھی نہیں ہے. ٹیچرز, پروفیسرز, اتنی سٹوریز ہیں جہاں پہ پروفیسرز کی باتوں میں آگے لوگ بچے جو ہیں ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, اور وہ جو بھی آرگومنٹس دیتے ہیں وہ اینڈ میں جا کے بیسک سے آرگومنٹ ہوتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف اس لیے بچوں کو امپریس کر دیتے ہیں, از بیکاز بچوں کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوتا. اینڈ کاؤنٹر آرگومنٹ نہ ہونا
اینڈ اگر آپ صرف یہی بات یقین رکھتے ہو کہ کیونکہ میرے پیرنٹس مسلم ہیں اینڈ وی آر مسلمز اینڈ ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اینڈ وی نو وی آر رائٹ اینڈ ہم آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, یو شوڈ رسپیکٹ اس ٹو. اگر اس طریقے کی بیسک ABCs کی باتیں ہوں گی نا گھروں میں, تو پھر بچوں کو بس ایک تھوڑا سا لاجیکل پروفیسر چاہیے, تھوڑا سا لاجیکل دوست چاہیے. اور آج کل کے دور میں تو وہ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے, فیس بک موجود ہے, انسٹاگرام موجود ہے, اور وہاں کی چھوٹی چھوٹی ریلز بھی جو ہے نا لوگوں کے آتی ہیں, اینڈ لوگ جو ہے وہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کتنی نالجبل باتیں کر رہا ہے, ایجوکیٹڈ باتیں کر رہا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کی جو بیسک نالج بھی ہے, ویسے تو زیادہ ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے ہر مسلمان کے پاس, لیکن کم سے کم جو بیسک آرگومنٹس ہیں جو ایتھیسٹ جو ہیں اس وقت سب کے سامنے پیش کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس کی جاب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں, اپنے ٹین ایجرس کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں کہ یہ رائزنگ کازز آف ایتھیزم ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, آرگومنٹس لگائیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ علماء کی ویڈیوز لگا دیں جہاں پہ وہ انہی آرگومنٹس کو قرآنک ریفرنسز کے ساتھ ڈسپروو بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں, میرا خیال سے جو ہے نا ایتھیزم کے یہ جو رائزنگ کازز ہیں نا, پاکستان ہو یا کسی بھی اور ملک میں ہو ود ان دا مسلم کمیونٹی, وہ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ باسط اف یو ڈونٹ مائنڈ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دا ریزن میں نے یہ ایجوکیشن کی بات کی, ایک بہت عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک آئی ڈونٹ نو اف دیٹ لیڈی واز پاکستانی اور ناٹ, لیکن شی واز ڈیفینیٹلی این ایکس مسلم. ایکس مسلمس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے, وچ آر بیسکلی یو نو موسٹ آف دیم آر ایتھیسٹ. ہو سکتا ہے کچھ کرسچنس بھی ہو گئے ہوں یا کوئی اور چلے گئے ہوں, موسٹلی ایتھیسٹ ہی ہوتے ہیں. ان لیڈی نے کہا کہ میں ایتھیزم کی طرف اس لیے گئی کیونکہ میرے ماں کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے, لیکن ہم تھے بھی ریلیجس فیملی سے. اچھا, اب اس نے جو سوال پیش کیے, میں ان میں سے صرف اگر آپ کی اجازت تو میں صرف ایک دو سوالوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی, وہ خود بھی تھی بھی لائر, تو ایک لائر کی طرح اپنا کیس پریزنٹ کر رہی تھی. اب اس نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے وہ لوگ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے. تو پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اگر لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے تو پھر ان کی جنریشن کیسے آگے بڑھی؟ تو میری موم نے کہا کہ او یو نو بس وہ ہو جاتا تھا یہ. اب میں نے سوچا, جب میں نے یہ بات دیکھی, میں نے کہا کاش میں اس لڑکی کے سامنے بیٹھا ہوتا, یا کیا مجھے نہیں پتا, یا اس نے بات ایگزیجریٹ کی ہے. لیکن اگر سچ مچ میں ایک یہ بات مجھے سرپرائز بھی نہیں کرتی, کیونکہ دے آر مینی مومز ان پاکستان انکلوڈنگ ادر پارٹس آف دا ورلڈ, مسلم ورلڈ, جہاں پہ اگر بچہ صرف یہ سوال پوچھے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اینڈ اس کا جواب بہت سمپل سا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ان کے پریکٹسز میں تھا کہ جب تک پہلا بیٹا نہیں پیدا ہو جاتا, جتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی ہم ان کو دفناتے رہیں گے. اور وہ سوشلی ایکسیپٹڈ بات تھی. یہ کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ صرف جو بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو دفنا دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, فرسٹ بورن کا ویٹ کیا جاتا تھا. ظاہر ہے یہ ان کی آرگیومنٹ میں یہ اسمپشن ہوتی ہے کہ اگلا بالکل ہی بے وقوف ہے, اس کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آئی ہوگی. وہی نا کہ مطلب ایک پورے کے پورے لوگ وہاں سے لے کے ابھی تک آئے ہیں, 1400 سال گزر رہے ہیں. لوگ, ظاہری سی بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, خلفائے راشدین کے دور کے بعد, مطلب تابعین, تبع تابعین وغیرہ سب جتنے دائیں, سب کے پاس جو ہے آرگیومنٹس گئے تھے. اینڈ آپ سمپل کہہ دو گے جی آپ کے پاس کوئی کوشچن تھا, یہ کوشچن ایسا تھا جو ایک سیکنڈ میں جس کا جواب دیا جا سکتا. لیکن اب obviously this was not the only root cause. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنے بھی اس نے اپنے وہ جو ایک اسپیچ میں کوشچنز ریز کیے تھے, ان کوشچنز کو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کوئی ایک ٹپیکل مسلم فیملی اگر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بھی رکھتی یا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتی تو اس کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے. کیا وہ پھر بھی سوالوں کے جواب ہونے کے باوجود بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی غلط راہ پہ چلا جائے؟ یس, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہمیں بھی, ہماری جنریشنز کو بھی. لیکن کم سے کم اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آج کل کس قسم کے سو کالڈ
ایشوز ریز ہو رہے ہیں تاکہ ان کے جواب آپ کے پاس پہلے کے ہی موجود ہو. اینڈ دیٹس ویئر دا اسٹڈی آف قرآن اینڈ حدیث کمز اینڈ دیٹس ویئر یو کین اسٹارٹ گیونگ دا ریفرنسز فرام قرآن اینڈ حدیث ایز ویل. لیکن یہاں پہ ایک بہت کرٹیکل بات تو آ گئی. ہم نے بہت آگے کی باتیں کی ہے, اچھی بات کی ہے کہ جی ہمیں آرگیومنٹس بھی پتہ ہونے چاہیے, ہمیں پریزنٹ کرنے چاہیے, ان کے خلاف بھی جو کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں وہ بھی پریزنٹ کرنے چاہیے. لیکن اس میں یہ اسمپشن ہے کہ ایک ہم نے اس کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے کہ دین کے بارے میں ہم نے پرائیورٹی رکھی ہوئی ہے, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور دوسری یہ اسمپشن ہے کہ خود آرگیومنٹس کا پتہ ہے, خود نالج ہے اس چیز کے اوپر. جبکہ ہمارے ہاں تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایوریج مسلم کے پاس جائیں, چاہے ویسٹ میں ہو یا پاکستان میں ہو, آپ ان سے صرف یہ پوچھیں آپ نے قرآن پورا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے, تو اکثریت آپ کو بتائیں گے کہ نہیں پڑھا ہوا. بلکہ اکثر تو اتنے گمراہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نہ ترجمے سے پڑھ لینا, گمراہ ہو جاؤ گے, اس کے لیے آپ اسکالرس کے پاس جاؤ, خود نہ پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. جبکہ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے. غیر مسلم قرآن کو پڑھ کے اسلام کی طرف آ رہا ہے, اور مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس میں نا میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کا ایک اور بھی پرابلمز میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا پہلے یہ ویسٹرن کلچر کو ٹھیک سمجھتے ہیں, مطلب سب سے ہائی پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں, اور پھر جب اسلام کو سمجھتے ہیں تو ہر چیز کو نا ویسٹرن کلچر کے حساب سے, اس کے حساب سے, اس لینس کے ساتھ دیکھو کہ بھائی دیکھو یہ مطلب ہے. جیسے 4 شادیوں والا آرگیومنٹ ہے, او نہیں اصل میں یہ مطلب ہے, اصل میں وہ مطلب ہے. نہیں, ہیئر از دا باٹم لائن, 4 شادیاں الاؤڈ ہیں, دیٹس واٹ اٹ از. مرد کو ہے, عورت کو نہیں ہے, دیٹس واٹ اٹ از. مسئلہ یہ ہے لوگوں کو او نہیں 4 شادیاں ہوتی ہیں, نہیں اصل میں یہ مطلب ہوگا, اصل میں وہ مطلب ہوگا. پھر بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے عورتوں کے رائٹس کے اوپر بات آ جاتی ہے, وہاں پہ انفیریورٹی کمپلیکس بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, حجاب کے اوپر بیان کرنے لگ جاتے ہیں. ہر چیز کو اس لیول کے میں نے دیکھا ہے. اسپیشلی یہ والی چیز میں پاکستان میں تو نہیں دیکھتا, لیکن باہر کے ملکوں میں زیادہ دیکھتا ہوں اسکالرس کو بھی, کہ وہ اتنا ڈر کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی تم اسلام کو پرائیورٹائز کرتے ہو یا ویسٹرن کلچر کو پرائیورٹائز کرتے ہو, تمہیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہ حد سے زیادہ یہی ہے نا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, رائٹ. یہاں پہ یہ والی بات ہم اگر ہمارے اسکالرز یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈر کے باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو گھر کے اندر جو ایک ٹپیکل ماں باپ ہیں ان کے تو پھر اٹس اونلی ون کین امیجن کہ کس طریقے کی پرابلمس میں وہ ہوں گے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ یو آف ہیئر, بٹ اس کا بھی ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ایون وہ جو ان سے اسکالرز ہیں یا وہ دائی ہیں یا جو بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں پریزنٹ کر رہے ہیں, موسٹ آف دم کیم اپ ود دا سیم اپ برنگنگ. وہ اسی اپ برنگنگ کے اندر آیا جہاں پہ اس لینس کو آگے رکھا جاتا ہے. جب آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں اسلام کو یا کسی بھی چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مورل کرنا ہے تو ہم نے ایسے مورل کرنا ہے کہ گورا بھی مان جائے, ویسٹرن مان جائے, امریکن ہم سے راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہے تو تب اسلام ٹھیک ہے, اگر وہ ناراض ہے تو پھر اسلام میں کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ان کی بھی جو مورالٹی ہے یہ ود ٹائم ایوالو ہوئی ہے. ان کا بھی اگر 100-150 سال پہلے دیکھو, ان کے اندر بھی وہی مورل کانسیپٹس تھے جو اسلام کے اندر ہے, ان کے اندر بھی بنیادی طور پہ وہی چیزیں تھیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے, آج کل یہ چیز ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا ظاہر ہے زمانہ ہے, تو لوگ ایک دوسرے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے, یہ مورل وے ہے, انسانیت ترقی کرتے کرتے اس مورالٹی پہ پہنچی ہے, اور ہمارا جو مذہب ہے یہ اس سے ریگریسو ہے. جبکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسی مورالٹی نے کتنا ڈیمیج کیا ہے سوسائٹی کو, کتنے لاکھوں انسان اس کے نام پہ قتل ہوئے ہیں. وہ والی چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے. فیملیز کس طرح تباہ ہوئی ہیں وہ نہیں ہم دیکھ رہے. سوسائٹی ایز اے ہول کس طرح سے ریگریس کر رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ویسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری سوسائٹی خراب ہو گئی ہے, ہماری سوسائٹی کو واپس لے کے جاؤ جیسے پہلے تھی. لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی نہیں یہ سپیریئر ہے, ان کی روڈیں اچھی ہیں, ان کا سب وے اچھا ہے, انہوں نے ہائی ویز اچھی بنائی ہیں, تو ان کے جو ریلیجس بلیوز ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے, جیسے آج کل کے دور میں وہ انڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا ہائی لیول پوسٹ پہ چلے گئے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو انڈیا میں ٹیسلا آ گئی ہے, وہ انڈیا کا وہ بندہ گوگل کا CEO بن گیا, تو اس کو آپ سپیریورٹی میں مطلب اس کی جو آپ نے ہائرارکی بنائی ہے اپنی, وہ سب کچھ پیسے سے ریلیٹڈ کر کے بنا دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ والی بات کی کیوں؟ کیونکہ یہ والی سوچ
ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے بچوں کے اندر. بچے ایسے لوگوں کو ہائی سپیریئر سمجھتے ہیں, اور پھر اسی کمیونٹی سے اسی ہی ہائی لیول ایجوکیٹڈ مور سپیریئر لوگوں میں سے اگر کچھ ایتھیسٹ بھی آئیں گے اور ان کی جو 9 آؤٹ آف 10 باتیں اگر لیٹس سے جیسے نیل ڈی گراس ٹائسن ہے وہ فزکس کے اوپر باتیں کرے گا, سٹارز کے اوپر باتیں کرے گا, ہر ٹائپ کی اتنی زبردست قسم کی باتیں کرے گا, اور اینڈ میں جا کے اپنے بلیف ان گاڈ بولے گا کہ اگر ہی از آل پاورفل اینڈ ہی از آل گڈ تو پھر اس طریقے کی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, یہ ڈیزاسٹرز کیوں ہوں گے, یہ کیسے ہوگا, ہیل ہوگی ہی کیوں, یہ اس طریقے کی باتیں کرے گا. تو اس بیٹھنے والا بندہ بھی کہے گا ہاں مجھے نیل ڈی گراس ٹائسن کا ہی ایک آئی تھنک تھا جس میں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک یہودی آئے تھے عورت, اور کہتی کہ میرا بیٹا کوئی 10 یا 11 سال کا, وہ تمہاری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ایتھیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10-11 سال کے بچوں کو آپ اوبویسلی اب انکریج تو کریں گے کہ سائنس کی چیزیں بھی دیکھو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, لیکن اب ویئر از ہی گوئنگ ٹو پک اینڈ چوز کہ یہ بندہ سٹارز کے اوپر تو باتیں کر رہا ہے اور آل سورٹس آف سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر باتیں کر رہا ہے, تو وہ والی باتیں صحیح ہیں, لیکن جب وہ گاڈ کے اوپر بلیف کی باتیں کرتا ہے تو وہ والی بات پھر کیسے غلط ہو سکتی ہے. تو بچہ کا آرگیومنٹ تو اگر کہہ بھی دیں کہ ویلڈ ہے تو ہاؤ ڈو یو ٹیچ دیم دا ڈفرینس. ٹھیک ہے نا. اینڈ اس کے لیے پیرنٹس کی انوالومنٹ ضروری ہے, اینڈ ساتھ ہی ساتھ ہمیں more and more Muslim scientists and Muslim content creators who can talk about these things while talking about Islam, while talking about physics, while talking about all sorts of sciences, جو کہ اب آتے جا رہے ہیں slowly, but again just like everything else بہت slowly appear ہو رہے ہیں. ہماری مسلم کمیونٹی میں آج کل لوگ بہت slowly آگے آتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں ہم تھے آگے, ایک زمانے میں تو ہم ہی تھے جو لیڈ کر رہے تھے پوری دنیا کو, ہم ہی نے تو فاؤنڈیشنز ڈالی, لیکن آج کے زمانے میں فار سم ریزن ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اینڈ اس کے پیچھے بھی اوبویسلی اٹس اے ویری لانگ کانورسیشن ایز ویل. اقبال نے ایک شعر میں کہہ دیا نا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر. ہاں, تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو لائٹلی نہ لیں. پہلی چیز تو یہ, ایتھیزم از ناٹ سم تھنگ ٹو ٹیک لائٹلی. لیکن اس کو اب کیا کریں, کسی کو زبردستی تو ہم ان کے ذہن, سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ینگسٹر نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بھی بولنا ہے تو جو بندہ ایتھیسٹ ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ جھوٹی موٹی کی نماز بھی پڑھ لے آپ کے سامنے, بلکہ جو پاکستان کے ایتھیسٹ وغیرہ ہو تو پورے کا پورا میں نے ان کے قرآن کوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوا, کیونکہ انہوں نے بچپن میں سیکھا بھی ہے. ظاہر ہے جو ان کا مرضی کا ورس ہوگا وہ تو یاد ہوگا زبانی. عربک میں قرآن مجید پڑھا تو دیا لیکن سمجھ نہ سکے, اور وہ سمجھیں گے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کریں گے, لیکن ان کو سمجھانے سے پہلے, اپنی اولاد کو سمجھانے سے پہلے آپ کو خود تو سمجھنا پڑے گا. اور اس میں سوری ٹو کٹ یو آف, پر ایک چیز میں پھر سے ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کس لینس سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. جس لینس سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں تو وہی ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی, یہ ہمارا اپنا سوسائٹی میں یہ تھا, یہ ہمارا کلچر جو انڈو پاک کا تھا, اس میں کچھ ہندوؤں سے چیزیں لی, کچھ سکھوں سے لی, کچھ ڈفرینٹ جگہوں سے ہم نے اپنی مینٹیلٹیز اور اپنی مورالٹیز لی تھی. جبکہ اصل جس مینٹیلٹی کے تحت ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت میں کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا, صحابہ کے دور میں کیا تھا, تابعین کے دور میں کیا تھا, وہ کیا تھا, what was their outlook on life, what was happening in the world back then, how was society back then, how was the Muslim world back then, how was the rest of the world back then. Even اگر آپ پیچھے جائیں, most of the world's greatest scientists مسلمان تھے. ہمارے فلاسفرز ان سے کئی جو کوشچنز یہ آج پوچھ رہے ہیں وہ تو ایک زمانے میں وہ تو غزالی نے آنسر کر دیے تھے, ابن تیمیہ نے آنسر کر دیے تھے, امام جعفر نے آنسر کر دیے تھے. یہ تو سب چیزیں شروع دن سے ہیں, لیکن اب یہ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے کبھی یہ کتابیں یا ان ناموں کو نہیں سنا ہوگا پہلے, ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں, وہ بیچارے آ جاتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس میں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہی تو مسلم دنیا کا فیلئر ہے نا, کہ ہم اپنی یوتھ کو ہی اپنے ہی بارے میں نہیں بتا سکے. ہم نے اس کے اوپر بہت بڑی وجوہات ہے,
اور وہ وجوہات گوز بیک ٹو دی ایجوکیشن سسٹم. اینڈ ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم نے اسلام کو امپورٹنس نہیں دی، اینڈ اسلام صرف یہ نہیں ہوتا کہ قاری صاحب کو گھر میں لگا دیا یا جو ہے بس یاد کر لی، 4-5 صورتیں یاد کر لیں، نماز پڑھنی آ گئی تو بس یہ آپ نے اسلام سمجھ لیا. نہیں. اسلام سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو یور اسٹڈی آن اسلام. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج کل کیا فتنہ چل رہا ہے، کس قسم کا فتنہ چل رہا ہے، کیا دور چل رہا ہے. اور پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے کیا آرگومنٹس لوگ دے رہے ہیں، کون سے آرگومنٹس ایتھیسٹ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین پھر اس آرگومنٹ کے تھرو وہ سیدھا پھر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ون آف دا بگیسٹ آرگومنٹ اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ بھائی کرسچنس کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہندوز کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، مسلم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تو کہیں کس کی بات مانیں، ہم کسی کی بھی بات نہیں مانتے. مجھے ایک تو ہمارے کولیگ تھے پرانے کچھ عرصے پہلے، وہ انہوں نے بولا کہ میرے جو فادر ہیں وہ XYZ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ میری جو مدر ہیں وہ ایک اور فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ فرقوں کے. تو کیوں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اس مسجد میں جاؤ، ماں کہتی ہے کہ اس مسجد میں جاؤ، تو میں کسی بھی مسجد میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ یہ نہیں، اب آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ذہن میں کیا پروسیس. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اندر بہت ڈل گئے ہیں، فرقوں کے اندر ڈل گئے ہیں. بچہ دین سے دور ہو جائے لیکن فرقہ کا پتہ ہو گیا ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں اتنے ایرانی لوگوں سے ملا ہوں نا یہاں پہ جو اوپنلی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اب ہم تو نہیں ہیں مسلمان، اوپنلی بولتے ہیں. کئی کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم اے مسلم اور ناٹ، کیونکہ میں گناہ بہت کرتا ہوں، وہ تو چلو خیر ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن کئی تو اوپنلی بولتے ہیں میرے پیرنٹس مسلمان ہیں. ہاں میرے پیرنٹس عید سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. اب وہ اس لیول پہ کئی لوگ پہنچ چکے ہیں اوورسیز جو رہتے ہیں، جنہوں کو اب کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے پیرنٹس مسلمان ہیں. ظاہر ہے جو باہر چلا گیا اس کو تو ایشو نہیں ہے، جو ملک کے اندر ہے اس کو ذرا چھپانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. اینڈ اس میں ہمیں بہت زیادہ ابھی کام کرنا، اس کے اندر انیشیٹیوز لینے کی بہت سخت ضرورت ہے. آج بھی اتنے اسکالرز آئیں گے جو بہت سے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایتھیسٹ جو ہیں ان کے بیسک آرگومنٹس کے جواب نہیں دے سکتے. ہم تو جانتے ہیں نا 4-5 کو آج کل جو بڑے لیول پہ ہیں، جن کی ویڈیوز بھی آج کل وائرل ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ٹپیکل امام جو مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے، اگر کوئی بچہ اس جگہ سے، اس کمیونٹی سے امام کے پاس جاتے ہیں بیسک سوال پوچھنے کے لیے، تو کیا ان کو جواب مل سکتا ہے؟ میں تو آگے بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جا کے امام کو ڈاؤٹ میں ڈال دے، کیونکہ امام نے خود کبھی نہ ان چیزوں کے اوپر سوچا ہو، خود کبھی غور ہی نہ کیا ہو. ان کا بھی تو غور زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ہوتی ہیں، اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اس طریقے سے یہ رولنگ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ خلا کا مسئلہ ہے. اس چیز کے اندر جب مائنڈ اتنا ڈلا گیا، ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بڑے بڑے اماموں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں صرف ان چیزوں پہ، بٹ وہ وقت کی ضرورت تھی. آج وقت کی ضرورت اور ہے اور ہماری فوکس اور ہے. ہمیں آج دنیا کہاں سے کہاں لے گئی ہے. دنیا سائنس کے ساتھ ہمیں اپنا غلام بنا چکی ہے مینٹلی. ہم بھی مینٹلی آج ان کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سائنس میں ہم سے آگے ہیں، اور ہم اتنے پیچھے ہیں ابھی تک کہ ہم ابھی تک آرگیو کریں جی ویڈیو کیمرہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور وہی لوگ، اب میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ پکچر لینا حرام ہے، وہی کہتے ہیں نہیں ویڈیو جائز ہے کیونکہ ویڈیو ہے، ویڈیو ٹھیک ہے لیکن پکچر نہیں لے سکتے. ان کو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ موونگ امیجز ہی ہے، وہ ڈھیر سارے موونگ پکچرز ہیں. لیک آف ایجوکیشن ہے نا. دیکھیں اگر آپ کو ایک سائڈ کی ایجوکیشن مل جائے دوسری سائڈ کی نہ ملے تو تب بھی آپ جو ہے نا ایک بہت ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ آ جاتے ہیں. اینڈ ایون ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا تو کوئی نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے ابھی بھی پاکستان میں جو یہ کہنے کی جرات رکھتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے،
اور وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے یہ چیز اور کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، جبکہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. قرآن کی آیت کا تو پہلے سے ہی انٹرپریٹیشنز لی گئی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ گول ہے یا ایک میٹافور کے اسپیریکل ہے یا ایک میٹافور کے طور پہ بات کی گئی ہے. اس کو آپ پیش کر رہے ہیں آج کی 21ویں صدی کی عوام کے سامنے، جس نے خود جہاز پہ سفر کیا ہے، اس کو پتہ ہے دنیا گلوب ہے. اور بہت ساری سیٹلائٹس بھی اب جا چکی ہیں آبویسلی. تو وہ اگر اب آپ بات یہی ہے نا کہ آپ کے ایک پرٹیکولر اسکالر نے ایک چیز لکھ دی اور اب آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے. ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا اس دور میں، انہوں نے اپنی جو بھی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے لی تو وہ کر لیا. اور یہ بہت سارے آرگیومنٹس ہیں اینڈ آئی فیل لائک کہ ڈفرینٹ آرگیومنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال سے ایک پوڈ کاسٹ اور ہونی چاہیے. لیکن جو آج کا جو مین فوکس تھا جس پہ آپ نے بات شروع کی تھی وہ یہی تھا کہ ایک رائزنگ ایتھیسٹ ایشو ہے پاکستان کے اندر. اور پاکستان کے اندر جو ہے میرا جو اوور آل بلیف ہے، if I was to sum it up, is کہ it has more to do with social media. جو ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے لیکن they are educated about other things, everything except about Islam. They just know the mere basics, and when they go online they listen to arguments about science and technology, and then وہی ساتھ بندہ کہہ دے کہ بھائی جو انسان گاڈ پہ بلیو کرتا ہے وہ تو انسان ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے نا. اب جاوید اختر جو ہے انڈیا کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں ایتھیسٹ ہو؟ وہ کہتا ہے اس لیے بیکاز آئی تھنک، میں سوچنے والوں میں سے ہوں. ان سے بندہ پوچھے نیوٹن نہیں تھنک کرتا تھا. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے اس پلیٹ فارم میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس بڑے بڑے لیول کے ایسے لوگوں کو پلیٹ فارمز دیے ہی کیوں جاتے ہیں. چلو وہ والا آرگیومنٹ اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ایک میں نے ایک اسکالر کو بھی دیکھا تھا، وہ ایک ٹی وی شو کو ایڈریس کر رہے تھے. آئی تھنک اس ٹی وی شو کا نام تھا ہاؤس، جہاں پہ انہوں نے یہ فوکس کیا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا جینیس ڈاکٹر ہے، اینڈ وہ جو ڈاکٹر ہے اس کا کنسسٹنٹلی بہت بڑا جینیس ہے، عجیب کام کرتا ہے، لیکن ہے وہ ایتھیسٹ. اور یہ اگر آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں یا ایون بالی ووڈ میں، کہ جو بندہ جینیس ہے، جو بندہ انٹلیکچوئل ہے، بگ بینگ تھیری سے بڑا شو کس کا میں نام لوں، ہر جگہ پہ انٹلیکچوئل بندہ ساتھ ہی ساتھ وہ ایتھیسٹ ہے. مطلب یہ امیجنگ ہے نا، جو بچوں کو امیجری دکھائی جا رہی ہے نا، کہ جیسے کہ امیجز دکھائے جاتے تھے، ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے لیکن ہر ٹیررسٹ مسلمان ہے. یہ امیجز دکھائے جاتے تھے نا فور دا لانگسٹ ٹائم آن ہالی ووڈ اینڈ آل دیٹ. جس بندے نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی پہنی ہے، ہر وہ بندہ ٹیررسٹ نہیں ہے، لیکن جتنے ٹیررسٹ دکھاتے تھے ٹی وی پہ وہ ویسے ہی لگتے تھے. تو وہ امیجنگ سے جو ہے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا ٹیررسٹ تو ایسا ہی لگتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک انٹلیکچوئل انسان آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، اور ایسے شوز جن کے بجٹس ملینز میں نہیں ہنڈریڈز آف ملینز میں جا چکے ہیں، بلکہ کئی موویز تو ایسی ہیں جن کے بجٹس آبویسلی اب جو ان کے ریٹرنز ہوتے ہیں وہ بلینز کے بزنسز کرتے ہیں. ان سب میں ایک کامن کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پرسن بھی اسمارٹ ہے، عقل مند ہے، انٹلیکچوئل ہے، پڑھا لکھا ہے، ریزننگ جانتا ہے، وہی شخص ایتھیسٹ بھی ہے. وہی شخص جو ہے ایسی بات پہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ بھئی ایک ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور پھر او جی جنت ہوگی تو جہنم ہوگی، مطلب مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو پھر جب اس طریقے کی چیزوں سے بچے ایکسپوز ہوں گے، نئی جنریشن ایکسپوز ہوگی، اینڈ ماں باپ ناٹ اونلی ان آرگیومنٹس کو نہیں جانتے جو ان سے آرگیومنٹس یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان آرگیومنٹس کو وہی دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، ان کو آنسر بھی وہاں سے ہی ملتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تو بہت کلیئر کٹ بات ہے. اب میں نے یہ والی بات اتنے دفعہ کانٹینٹ سن لیا نا کہ بھائی او جی وہ تو ریلیجس بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک طوفان آیا تھا، اس طوفان میں ایک ہی کشتی کے اندر دنیا کے تمام جانور بھی آ گئے تھے، اور وہ لائنز نے ان جانوروں کو کہ لائنز کا کھانا کیا ہوتا تھا. یہ مطلب لائک ایسے سوال کہ بھائی جب اگر آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ نوآز آرک والا جو سچویشن ہے وہ
लेजिटिमेट थी तो इसकी सेंस बनवाए, बताओ भाई जानवरों ने क्या खाना खाया, अब एक एक बात आपको रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी हो कि क्या क्या थी, आप ये देखें तो ये वाले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एंड दे रियली डू इम्प्लीमेंट कि जैसे पहले ज़माने के लोगों की तो कोई अकल ही नहीं होती थी, कॉमन सेंस ही नहीं होती थी, कोई बात ही नहीं होती थी, वो बस हर जो आप बात बताओगे वो मान लेते थे और इसलिए वो लोग रिलीजन के ऊपर यकीन करते थे। और आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हमें रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अब जितना एडवांसमेंट्स आई है बंदा ज़्यादा करीब होता है अल्लाह के, पर शर्त ये है कि आप अल्लाह की जो किताब है उसको पढ़ो तो सही, समझो तो सही, जानो तो सही। आप तो टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे। अगर आप 2 घंटे की रिचर्ड डॉकिंस की वीडियो देखने के लिए तैयार हो तो 15 मिनट के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वीडियो देख लो साथ ही, ठीक है ना। यू जंप टू द कंक्लूजन, ठीक है, लेकिन उन कंक्लूजन्स का फ़ायदा कोई, हाँ जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ जो एक्चुअली सोचने वाले थे, एक्चुअली रैशनल थे, who were willing to look into every topic and were willing to be proven wrong if anything else made sense, one way or the other they do find themselves near to Islam. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, but that's very important. We need to start talking to the younger generation. ये जो आपस की कॉन्वर्सेशंस होती है ना, जब गेस्ट वगैरह आते हैं और घरों में और सारे बस शुरू हुए होते हैं, कभी पॉलिटिक्स पे बात हो रही होती है, कभी ये, मेरा तो ये ख्याल है कि बाकायदा तौर पे सेशंस होने चाहिए बच्चों के साथ बैठ के और उनसे पूछवाना चाहिए कि आप किस लेवल तक एथियज़म से एक्सपोज्ड हो, एंड सवाए बजाय ये कहने के कि भाई ओह ये वाले आर्गूमेंट्स नहीं सुनते, ये नहीं, इनके आर्गूमेंट सुने और इनको एड्रेस करें और इनके जवाब अपने बच्चों को पहले से बता के रखें। अगर आपके बच्चों को पहले से ही इन आर्गूमेंट्स के जवाब पता है तो फिर आई डोंट थिंक कि इनके ये जो सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा है। मैंने बड़ा देखा है इन लोगों को, एंड आई हैव जम्प टू द कंक्लूजन कि भाई इन्हें तो ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, बस ज़बरदस्ती लगे हुए हैं कि भाई ओ जी मुस्लिम इसलिए टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि उनको जन्नत मिलेगी, और देखो कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है, जाएंगे हूरे में जाएंगे हूरे मिले। ऑब्वियसली हूरों वाला कॉन्सेप्ट को मतलब ऑब्वियसली है, अल्लाह ताला ने जो बात मेंशन की है, लेकिन वो ऐसे करके बयान करना नेगेटिव करके और हंस के और ये करके, एट द सेम टाइम ख़ुद को जब प्रमोट करते हैं कि भाई ये वाली डिग्री मिलेगी, ये होगा, तुम बड़े आदमी मिलोगे तो तब भी यही फैसिलिटीज़ तो आपको वही मिलेगी जो ये लोग अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, द लाइफ स्टाइल जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। वही लाइफ स्टाइल वही इस दुनिया में जीना है, लेकिन उधर हुरों पे प्रॉब्लम है और उधर वहाँ पे शराब पे प्रॉब्लम है, एंड यू नो सर्वर्स पे प्रॉब्लम है, एंड इस तरह की चीज़ों के ऊपर इश्यूज़ हैं। जबकि दुनिया में जो भी शख्स तरक्की करता है वही सेम चीज़ें इस दुनिया में भी लेके आता है। ख्वाहिश तो इन्हीं चीज़ों की होती है ना, इंसान को ख्वाहिश तो यही है ना, लग्जरी की ख्वाहिश है, ठीक है ना। जो कई लोग ये भी कॉन्सेप्ट बनाया होता था कि नहीं मेरे पास पैसा है लेकिन आई लिव द सिंपल लाइफ, उस इंसान की जो सिंप्लिसिटी होती है वो उसकी लग्जरी होती है, तो वो अपने हिसाब से लग्जरियस लाइफ ही जी रहा है अपने लिए, और हर किसी को अपनी डेफिनेशन ऑफ लग्जरी जो है ना वो चाहिए होती है। दैट्स द मेंटालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एंड ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने वो जो लग्जरीज फिर प्रॉमिस की है नेक लोगों के लिए वो तो अल्लाह ताला दे, सबको दे ऑब्वियसली, लेकिन मेन आर्गूमेंट यही है कि एथियज़म जो है इनके आर्गूमेंट्स कोई इतने ख़ास नहीं है, दे आर वेरी बेसिक, they just need to be addressed, and mostly based upon emotion and a superiority of कि जी हमारी रेस superior है तो हमारी रेस ने ये कह दिया तो वही ठीक है ना। और जो चाहो मर्जी हम बोल, इन लोगों को प्लेटफॉर्म बड़े मिले हैं ना। ऑब्वियसली जिस जगह से वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उन्होंने अपना एक बहुत टाइम स्पेंड किया अपने मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने में। ऐसे ही नहीं, उनके मीडियाज़ पे भी पहले ये लोग नहीं आके बैठ सकते थे, वो भी क्रिश्चियन बेस्ड मीडियाज़ होते थे और बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के ऊपर उनकी बातचीत होती थी। ये भी खैर देखना चाहिए कि एक डेविल्स एडवोकेट भी थोड़ा सा बन जाना चाहिए कि दूसरी साइड की भी एक दास्तान है, ज़ाहिर है कि हाउ दे केम टू द कंक्लूजन, उनकी सोसाइटी में वाई दे केम टू द कंक्लूजन कि एथियज़म बेटर है। उन्होंने देखा बहुत अरसे क्रिश्चियनिटी में थे, उन्होंने साइंस में बिल्कुल रिग्रेस किया,
وہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پہ عورتوں کو پڑھنے لکھنے پہ وچ کہا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا. سائنٹسٹ کو ہینگ کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, انہیں وزرڈز کہا جا رہا ہے, یہ میٹیشین ہے, کیمسٹ کو میٹیشنز کہا گیا. اس طرح کی چیزیں جب آپ کی سوسائٹی میں ہو رہی تھی اور مذہب کے نام پہ ہو رہی ہوں, تو ظاہر ہے ایک مینٹیلٹی ان کے اندر بنی کہ بھائی وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. ہمارے بہت سارے لوگ مرتے رہے ہیں, جب پلیگز آتے ہیں تو ہمارا پادری نہیں ہمیں بچاتا, ہمارا ڈاکٹر ہی کچھ کر سکتا ہے, ہمارا پادری نہیں کر سکتا. تو ہمیں سائنس میں ایڈوانس کرنا پڑے گا. ہم اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے, ان کے لیے تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے یہ کیا. افسوس کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہم تو ایک زمانے میں جب ہم دنیا میں ترقی کر رہے تھے, جب ہم دنیا میں فاتح تھے, تو ہم تو سائنس کو آگے لے کے جا رہے تھے, ہم تو پروموٹ کر رہے تھے. ایون جو رینیسانس آیا ہے ویسٹ میں, جس کی وجہ سے سائنٹیفک ایوولوشن آئی ہے, جس کے تھرو آج ہمارے پاس یہ سیل فونز ہیں, یہ کیمراز ہیں, جن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں, جو انٹرنیٹ ہے, آل آف دیز تھنگس کیم ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. وہ بھی یورپ کے اندر کیسے آئی تھی؟ کیونکہ they were influenced by the Arabs, they were influenced by the Muslims, جو پہلے سے یہ چیزیں کر رہے تھے. obviously اس لیول تک نہیں پہنچتے, وہ تو ظاہر ہے ایک جرنی ہوتی ہے, ٹائم ٹیک کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن سیل فون پہ پہنچے. ابھی کوئی اتنی یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی بہت زیادہ ایڈوانسز ہوئی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ کیو مین ہو اور اگلے دن آپ ٹک ٹاک پہ اسکرول کر رہے ہو, یہ ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے. یہی تو بس ساری بات ہے. اور اس میں obviously like yeah we can say کہ بھائی مسلم دنیا کی پرابلمس تو ہیں, لیکن جو پرابلمز ابھی فی الحال امیڈیٹ لیول پہ ایلیمینیٹ کی جا سکتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ اپنے دین کے قریب آئیں. اور یہ میں کوئی ایسے وہی ٹپیکل بات نہیں کر رہا, یہ جینوئن باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ جو اپ کمنگ جنریشنز ہیں نا, وہ اس لیول تک ایکسپوز ہو چکی ہے آل سورٹس آف انفارمیشن سے. اینڈ وہ کس انفارمیشن کو صحیح سمجھ رہی ہے, کس کو غلط سمجھ رہی ہے, وہ اپنے روم میں بیٹھے وہ اس کا جو بلیف سسٹم ہے وہ ادھر تک پہنچ جاتا ہے, جہاں پہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کئی دفعہ کہ وہاں سے پھر واپس لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ نا آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ دی اولڈر جنریشن اور including the previous generation, they start getting educated on certain topics. جو سوال جواب بیسک سے ایک ٹپیکل ایتھیسٹ پوچھتا ہے یا آرگومنٹس کرتا ہے, وہ یہی ہیں, اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے دنیا میں, یہ پرابلمس کیوں ہیں, ٹھیک ہے, کون سا مذہب صحیح ہے, آئی ڈونٹ نو وچ مذہب از دا رائٹ مذہب, ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ وائی کینٹ آئی جسٹ be a good person, be the right person, and then why can't I just do that, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میں اچھا انسان بن جاؤں, ٹھیک ہے. اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگزیکٹلی رائٹ. اینڈ دین فائنلی یہ بات کہ بھائی وہی جیسے کہ ڈارون تھیوری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ان ٹاپکس کو میں ابھی ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس طریقے کے ٹاپکس کو لے کے ایک جو آج کل کی یوتھ ہے جو, اینڈ دین اگر ایک فیمیل ایلیمنٹ لے ہیں تو وہاں پہ یہی کہ وہ عورت کو برقع پہننا پڑتا ہے, مرد کو نہیں پہننا پڑتا, یہی مطلب وہی بیسک آرگومنٹس لے کے دین سے دور ہونے کی جگہ دین کے قریب کرنے کے لیے بھی بہت اسکالرز ہیں, اور وہ آن لائن ہی موجود ہیں, اور ان کے بس قریب لے کے آنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ والی اگر چیز کے اوپر فوکس کر لیا جائے تو آئی تھنک اٹس بیٹر آن. سو اینڈ یہاں پہ ذرا میں ایک ہوپ فل بات بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کافی گلومی باتیں ہم کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ جی بہت نگیٹیو ہے اور بہت ایتھیزم پھیل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے جو ہمارے پاس یہ سیل فونس ہیں, ہمارے پاس یہ یوٹیوب ہے, ہمارے پاس گوگل ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے. آج کے دور میں جتنے آسانی سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں, تاریخ انسانی میں کبھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. آج آپ صرف اور کچھ نہیں نا, آپ کو کسی مسلم اسکالر پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ صرف چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ نا اور آپ اس سے کہیں کہ آپ کے یہ ایشو ہے, مسلمس اس کو کیسے آنسر کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہی جون سی باتیں ہم نے ابھی کی تھی کہ جی اف گاڈ ایگزسٹ وائی ڈز ہی لیٹ چلڈرن سفر, اس طرح کی چیز بھی آپ صرف اے آئی سے بھی پوچھو گے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نالج اپنا سارا اے آئی سے لیں, ظاہر کتابوں سے اپنا علم لیں, لیکن ایون اگر آپ اے آئی کے پاس بھی جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی
if God does this, why does this happen according to the Islamic teachings? How does Islam answer this question? تو وہ آپ کو قرآن و سنت کے ریفرنس کے ساتھ بتائے گا کہ یہ کس طریقے سے آنسر ہوتا ہے. یہ فلاں اسکالر نے یہ بات لکھی تھی, فلاں نے یہ چیز لکھی تھی, یہ ٹیکسٹ کے سورسز ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث نمبر ہے, اور آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اینڈ دین obviously آپ جا کے فردر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ obviously بیک ان دا ڈے جو ہے, اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آتا تھا تو وہ سوال کا جواب لینے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹریول کرنا پڑتا جسٹ ٹو فائنڈ دا رائٹ آنسر. اور آج کے دور میں آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو وہ سوال کا جواب مل سکتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جہاں نگیٹو چیزیں بھی پھیلی ہیں, اس کا ایک پازیٹیو بات بھی یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسلامک اسکالرز وغیرہ بھی اینڈ پریچرز بھی ایک سیلیبریٹی کی طرح بن گئے ہیں, ایک سیلیبریٹی کی حیثیت لے آئے ہیں. آج جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنی موویز دیکھ رہے ہیں یا نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, سیریز دیکھ رہے ہیں, وہیں پہ وہ بیٹھ کے طارق جمیل صاحب کو دیکھ رہے ہیں, وہیں پہ وہ بیٹھ کے مفتی تقی عثمانی کا اور طارق مسعود صاحب کو, ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ کو اسٹوریز اپون اسٹوریز اپون اسٹوریز مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوتا تھا, آئی واز این ایگنوسٹک, اینڈ دین پھر میں نے ایکس وائی زی اسکالر کو سنا, اینڈ دین آئی کیم کلوز ٹو ریلیجن اینڈ ناؤ آئی ایم مسلم اگین. تو اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم دیر از مینی اسٹوریز آف ایکس مسلمز ایز ویل. ٹھیک ہے نا, ایسی اسٹوری تک میں نے سنی ہے کہ ایک بندہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا اور اس کی ماں اس کو گھر لے گئی تھی, اینڈ دین پھر وہ انہوں نے کسی کو بلا کے جن نکالنے کا ریچول کیا تھا کہ بھائی اس کو تو جن ہو گئے تو جن نکالو, رائٹ. اینڈ دین وہ پھر بڑے ہو کے وہی ایک جو ہوتی نہیں ہے وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ اپنے بات بتائے کہ بھائی ہم ایکس مسلمس کے حالات بڑے مشکل میں ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں یہ پرابلمز ہوتی ہے. اینڈ جتنے بھی ایکس مسلمز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی ہوئے ہیں یا ویسی ان کی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں کچھ کی کہ چھوٹے لیول پہ, ان کے پاس جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ لوگ قرآن اور حدیث کو اپنی طرف سے کوٹ کرتے ہیں, لیکن جو سامنے بیٹھا ہوا ایک ریگولر انسان کہہ رہا ہوتا ہے تم تو اپنی طرف سے کوٹ کر رہے ہو, یو آر ناٹ ایون میکنگ اینی سینس. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو وہ اس لیڈی کا آرگیومنٹ دیا تھا کہ بھائی اگر عورتوں کو دفناتے تھے تو بچے پھر کیسے پیدا ہوتے تھے. کنٹیکسچولی بات کو دیکھیں, آپ بیٹھو بھائی, ریلیکس ہو کے بیٹھو, بات کرو. کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو نہیں بھی آتا, میں ینگسٹر سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا تو آپ کہیں اور تو ریسرچ کرو نا. وائی آر یو جمپنگ ٹو ایتھیزم؟ یہ میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں, جمپنگ ٹو ایتھیزم از ناٹ دی آنسر ایز ویل. یو کین ڈو یور ریسرچ آن اسلام ایز ویل. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کو فورس تو کر نہیں سکتا کہ آپ مسلمان رہیں یا کسی اور مذہب میں جائیں یا نہ جائیں, کیونکہ یہ معاملہ تو دلوں کا ہی ہے نا اینڈ میں جا کے. لیکن اف یو آر فوکسڈ آن دا بیسز کہ بھائی وہ یہ آرگیومنٹ کی بڑی سینس بنتی ہے. جیسے کہ وہی میں نے جو فلائنگ ہارس والی بات کی تھی, اس کے نیچے ایسے پاکستانیوں سے آرگیومنٹس آئے تھے, میں نے لٹرلی پاکستانیوں سے تھے کہ وہ دیکھو دس گائے از ٹاکنگ ود لاجک. کیا لاجک بھائی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم روز جو ہے فلائنگ ہارسز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں پہ ان پہ کچھ کرتے ہیں. آبویسلی ہم بھی اس کو میریکل ہی بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ایلینز پہ یقین کر لیں گے ہر اس چیز پہ. اور کئی ایتھیسٹ ایسے ہیں جن کو آپ آرگیومنٹس دیتے رہو, انہوں نے بس ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ہم ایلینز نے آ کے اس دنیا کو سٹارٹ کیا تھا, ہم اس پہ بھی مان لیں گے, ہم آؤٹ آف نو ویئر پیدا ہو گئے وہ بھی مان لیں گے, ہم سب کچھ مان لیں گے, بس خدا کو نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ. یہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ ضد ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی لاجک نہیں ہے, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اس ہر بات کا کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیے قرآن مجید میں کہ کیوں آپ کے سامنے فرشتے نہیں آتے, کیوں آپ کے سامنے خدا ابھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر آ گیا تو پھر دیر از نو ٹیسٹ لیفٹ, تو پھر ٹیسٹ کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا. ہر چیز کا جواب دے دیا گیا. یس, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سم پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ دوز آنسرس, دیٹس جسٹ دا سیڈ ریالٹی, بٹ ایٹ لیسٹ they should know the basics as well before making the lifestyle change and everything. بلکہ میں ایک یہ بھی بات کوئکلی ایڈ کر دوں کہ جس شخص کے بارے میں ابھی بات ہوئی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایلینز بھی میں مان سکتا ہوں, وہ رچرڈ ڈاکنز ہی ہیں جو اپنے آپ کو ایک طرف ایتھیزم کے پروفٹ کہتے ہیں اور ایک طرف اتنی جاہلانہ بات کرتے ہیں عوام کے سامنے پبلکلی. تو خیر
یہ کافی باتیں ہماری ہو گئی ہیں ایتھیزم کے اوپر بھی، اینڈ یہ سچویشن جو ہے، اینڈ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب تک ہم خود نالج کو حاصل نہ کریں، علم خود نہ حاصل کریں، خود قرآن نہ پڑھیں، خود سیرت نہ پڑھیں، ہمارے بچوں کو ہم کیسے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں جب خود نہ پڑھی ہو؟ ہمیں اگر خود نہ پتہ ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ ہمیں خود نہ پتہ ہو کہ ہماری نبی کی زندگی کیا تھی، ہمیں اگر خود 10-15 صحابہ سے زیادہ کے نام نہ آتے ہوں، اور آپ ایوریج میں جا کے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون کون صحابہ تھے، نہیں نام پتہ، اور پھر ہم جج کریں اسلام کو، جبکہ اسلام آیا ہے ان کی طرف سے، انبیاء کے واقعات ہمیں پتہ نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سیرت کا پتہ نہیں ہے، قرآن ہم نے کھولا نہیں ہے، اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ایتھیزم یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ تو سب سے بڑا ٹیک اوے جو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، آپ سب کے گھروں میں شاید موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے فون میں بہت آسانی سے مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کو آسان ہی کیا ہے سمجھنے کے لیے بھی، اور ایکسیس بھی بہت آسان کر دیا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ آپ اس کو کھولیں، اس کے اندر طلب ہدایت کے ساتھ چاہیں، اللہ سے دعا کریں، اس کو کھولیں، اور انشاءاللہ اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ واقعی میں ہدایت کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے گا جو اس کی نعمتیں پا چکے ہیں، جو کہ انبیاء ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ ہم آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، اور اگر کوئی اور ٹاپکس ہیں آپ سب کے ذہن میں جو آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، تو پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بتائیں، اینڈ پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو ٹوئن ٹی وی۔ آپ سب کو اللہ حافظ۔